بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بنیادی طور پر تو مجھے آج آپ کے ساتھ پانی کے معاملے پر بات کرنا تھی، لیکن باوجود میں اسے تھوڑا تاخیر کا شکار کر رہا ہوں۔ اس وقت IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارا مستقبل قرض پر اب چلے گا۔ قرض کے بغیر ہم ایک دن بھی اب نہیں چل سکتے، اور قرض لینے کے لیے قرض دینے والے کی شرائط کو تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور پھر قرض اور اس پر سود اور سود کی ادائیگی کے لیے پھر قرض دینا، یہ ہمارے لیے ہر دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ PTI کی اپنی مشکلات ہیں جو انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جو غیر سیاسی وکلاء حضرات نے پاکستان کے بڑے سیاستدان بننے کا عزم اٹھا رکھا تھا، انہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اس پہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اور تیسری بات میں یہ رکھوں گا کہ ہیلی کاپٹر مریضوں کے لیے استعمال ہوگا یا رائے سے لاہور آنے کے لیے۔ پانی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ جو مجھے اس کے لیے ڈیٹا چاہیے میں اس کو اکٹھا نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ کل پروگرام بھی میں اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ مصروفیت تھی۔ لیکن میری آپ سے آج پھر گزارش ہے کہ آپ پلیز اگر میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور اس کو لوگوں میں شیئر کر دیں، تاکہ یہ بات جو ٹھیک بات ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے۔ میں کوئی ایسی بات تو کہتا نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، مجھے تو وہ کہنا ہے جو میں ایک تجزیہ نگار کے طور پر ٹھیک محسوس کرتا ہوں۔ ہمارا سر سے پاؤں تک ایک ایک بال قرض پر بھاری نہیں ہے، بلکہ قرض اس پہ بھاری ہے۔ اور کتنا قرض ہے؟ شاید 7,500 بلین کا قرض ہے ہم پر۔ یہ قرض ہم نے 73-74 سالوں میں اکٹھا کیا ہے۔ اگر ہم روز اسی طرح اتارنے کی کوشش کریں تو ہمیں پھر تقریباً 125 سال چاہیے کہ ہم قرض کو اتار سکیں۔ لیکن اگر ہم میں ہمت ہو، ہم بے عزم ہو، اور ہم اپنے مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس بوجھ کو اٹھا کر کہیں پھینکنا چاہیں تو ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم سہل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم قرض کی مے پینا چاہتے ہیں، ہم پانی پر گزارا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پئیں اس کا لطف بھی ہو، اس کا نشہ بھی ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ گناہ نہ کریں تو موت واقع نہیں ہوگی۔ موت تو برحق ہے، اس کو تو آنا ہی ہے۔ کسی زمانے میں یہودی اللہ کو بہت پیارے تھے، اور ان کے پیارے ہونے کی وجہ سے ان پر جو سختی کی بات کی گئی تھی اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پرٹیکولرلی غزہ میں ہو رہا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے؟ کیا مسلم امہ سے ناراض ہے یا غزہ کی پٹی سے ناراض ہے؟ یا چند ملکوں سے خوش ہے اور باقی سب مسلمانوں سے ناراض ہے؟ قرآن بھی قوموں کی تباہی کا حال بتاتا ہے۔ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف ایک جھٹکے کی ضرورت ہے اور ہم دریا غرق، سمندر غرق یا زمیں بوجھ ہو جائیں گے۔ ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ میں نا امیدی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں اب پھر کہ پرچون فروشوں پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ بالکل لگائیں، ضرور لگائیں۔ اس لیے بڑے بڑے سٹور بھی تو پرچون فروش ہیں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں بھی تو پرچون فروش ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ سوداگر جو مڈل مین ہے، جو آڑتی ہے،
وہ کہاں جائے گا؟ اس کا منافع، اس کی V8، اس کی لینڈ کروزر، اس کی پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں، اس کا کئی کینال پہ گھر، اس کو بھی تو نظر میں رکھیں۔ مڈل مین جتنا کماتا ہے اتنا مزدور نہیں کماتا۔ آج میں جا رہا تھا کسی صاحب سے ملنے کے لیے روزے سے کچھ پہلے، تو میں نے یہاں F10 میں ایک افغانی کا تندور ہے، وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ 300-400 کے قریب خواتین اور 100-150 مرد وہاں روٹی لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو تندور پہ روٹی لگاتا ہے خود، وہ شخص ان میں روٹی تقسیم کر رہا تھا۔ اگر تندور والا اپنی کمائی میں سے اتنے پیسے نکال کے روٹی کے لیے دے سکتا ہے تو وہ پرچون فروش جس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، جس کی انارکلی میں، شادمان میں، گلبرگ میں، لبرٹی میں یا F10 میں دکان ہے، وہ بھی تو پرچون فروش ہے۔ جس کی زیب النساء اسٹریٹ کراچی میں دکان ہے، وہ بھی تو پرچون فروش ہے۔ وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ یہ ڈیٹا تو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی سیاسی مصلحت آڑے آ جاتی ہے، اور ایسی سیاسی مصلحت آڑے آتی ہے کہ اپنے ہی عزیز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مفتاح اسماعیل کو کیبنٹ سے نکلوا دیتے ہیں، اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مفتاح اسماعیل کو حکم دیتی ہیں کہ یہ ٹیکس واپس لے لیا جائے۔ یہ ٹیکس تجاویز میں پچھلے سال کی شامل ہے۔ اس وقت اگر ٹیکس لینا چاہیں تو اس کے لیے کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہی ایک ٹیکس شوکت عزیز نے پرویز مشرف کے دور میں لینے کی کوشش کی تھی۔ بازاروں میں فوج کھڑی کی گئی تھی اور FBR کے اہلکار دکانوں سے ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، تب بھی نہیں ہو سکا تھا۔ کیا کرے گا پرچون فروش؟ دکان بند کر دے گا؟ کتنے دن دکان بند رکھے گا؟ خواجہ محمد آصف ہمیں روز کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ رات کو دکانیں بند کر دی جائیں۔ ان کے مشورے پر تو ان کی حکومت نے عمل نہیں کیا۔ برطانیہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، ہم نے اسی سے آزادی حاصل کی ہے۔ وہاں 5 بجے شٹر گر جاتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی چیز لینی ہو تو وہ پیٹرول پمپ پر واقع کسی دکان چھوٹی سے کیبن میں باہر کھڑے ہو کر چیز لے سکتا ہے۔ ہر طرح کی چیز نہیں مل سکتی، اور کچھ دکانیں ہیں جو 7 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ برطانیہ کی ترقی تو نہیں رک گئی، ہماری ترقی رک جائے گی اگر ہم رات کو کاروبار نہیں کریں گے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ صبح اٹھو اور کام کے لیے باہر نکل جاؤ، اور عشاء ہو تو سو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طور طریقہ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا بجٹ خسارہ کم نہیں ہونے کا نام لے رہا، باوجود اس کے کہ پچھلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر تو نہیں تھی تو وہ بھی ایک گورنمنٹ، کیئر ٹیکر ہوتی تو 90 دن میں واپس چلی جاتی، وہ تو 90 سال بھی رہنا چاہتے تھے۔ اس کے دوران کچھ کم ہوا، لیکن حکومت کے اخراجات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوا، اور کوئی حکومت اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا نہیں چاہتی۔ محمد خان جنید جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 2 دفعہ آج کے پروگرام میں ان کا ذکر آئے گا، پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے، تو انہوں نے پاکستان کے صدر کو اور پاکستان کے آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو 1300 cc گاڑیوں میں بٹھا کے خود بھی اسی میں بیٹھ گئے۔ اگر ملک کا پرائم منسٹر 1300 cc گاڑی میں محفوظ ہے تو باقی سب جو بیوروکریٹس ہیں ان کو V8 ضرور چاہیے 10 کروڑ روپے کی۔ نائب تحصیلدار تک کے پاس V8 ہیں، ACs کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، V8s ہیں۔ یہ کاہے کے لیے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کے پاس 2 ہیں، اور وزراء کے پاس یا باقی لوگوں کے پاس ایک گھریلو استعمال کے لیے ہے، ایک سٹاف کے لیے ہے، ایک اپنے لیے ہے۔
ہم ہمیں گاڑیوں پر اگر کنٹرول کر لیں تو یہ گاڑیاں ہم ڈالرز میں خریدتے ہیں، اور اگر ڈالرز میں خریدنا بند کر دیں تو ہمارا زر مبادلہ بچ جائے گا، ہمارا روپیہ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، ہمارے خوردنی تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، ہم چیزیں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کی لوکل پرائسز کم ہو جائیں گی۔ باہر سے ہم مہنگی نہیں لاتے، باہر سے تو ہم انٹرنیشنل ریٹس پر لے کر آتے ہیں، یہاں جب روپے میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی اس بات کی طرف توجہ دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ہر بات غلط کہہ رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس آس امید ہے ہی ایک کہ ہمیں وہ کسی طرح قرض دے دیں تاکہ دوسرے لوگوں سے بھی ہم بیکاری بن کر مزید قرض مانگ سکیں۔ بھیک کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم نے تو وہ حد بھی پار کر دی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ ہم ڈیڑھ صفحے کا اور آدھے صفحے کا اور پورے صفحے کا اور 5 منٹ کا نگہبان اور رمضان کی سہولت اور رمضان کا تیل اور رمضان کی بجلی، رمضان کا آٹا، رمضان کی چینی، ہم اس پہ کتنا ڈنڈورا پیٹیں گے؟ آپ خاموشی کے ساتھ دیجئے، جن کے پاس جائے گا انہیں پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا۔ لیکن جب آپ اس پر اشتہار لگائیں گے، اس پر اپنی تصویر لگائیں گے، تو آپ سیلف پروجیکشن میں جا رہے ہوں گے، وہ بھی قرض کے پیسے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے لیا ہوا قرض کہاں استعمال کر رہے ہیں، بند کریں اس کو۔ اور دنیا کو جو ہم فگرز دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں دے رہے، ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ ان کے تو مستقل نمائندے یہاں موجود ہیں، ان کے تو وہ کئی 100 ملازمین جو ان کے پاس کام کر چکے، وہ یہاں اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری خرابی جو ہے اسے بتا کر وہاں سے پھر تنخواہ لے لیں۔ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی غلط تو نہیں کر رہے، چونکہ ہم ان سے قرض لیتے ہیں، اس لیے ان کا کام ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے پیسے کی حفاظت کریں، اور ہم تو اشتہار پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے اخراجات کو کنٹرول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں سڑک بنا دو، گلی بنا دو، فلاں کر دو، ایئرپورٹ بنا دو، یونیورسٹی بنا دو۔ چلیں یونیورسٹی بنانا تو اچھی بات ہے، جب پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس بنا تھا تو یہ کھیتوں میں بن گئی، بالکل کھیت تھے، یہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، پیدل جایا کرتے تھے لوگ، اور شام کو وہاں سے نہیں نکلا کرتے تھے، اس لیے کہ ڈر تھا۔ اب پنجاب یونیورسٹی کا ذرا حال دیکھیں، اور اس کو نیو کیمپس کہا جاتا تھا، اب وہی پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کا حال دیکھیں، اس سے تو آگے 20 میل 25 میل 30 میل تک آبادی چلی گئی ہوئی ہے، وہ سینٹر آف دی سٹی ہو گیا ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک شہر ہے ہائیڈلبرگ جرمنی میں، وہاں یونیورسٹی ہوتی تھی، یونیورسٹی ٹاؤن تھا۔ اسی طرح برطانیہ کا ایک شہر ہے ایگزیٹر، وہاں صرف یونیورسٹی تھی اور کچھ نہیں تھا، یہاں استادوں کے گھر تھے۔ اب وہاں پر اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ اس میں 50,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ہائیڈلبرگ میں بھی شاید اتنے کی پڑھتے ہوں گے۔ اسی طرح نیو کاسل بھی ایک ٹاؤن تھا برطانیہ میں، نارتھ میں، جہاں بچے پڑھنے جاتے تھے، بہت بڑا شہر بن گیا ہوگا۔ تو اگر ہمیں یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے جگہ لینی ہے، دینی ہے، تو پھر ہم ان کو اس طرف لیں، لیکن ہم ہر جگہ کھڑے ہو کر ایک نئی سڑک کا افتتاح کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہم 10 سال کے لیے سڑک بنانی روک نہیں سکتے تاکہ ہمارے اخراجات کم ہو جائیں اور لوگوں کو پینے کا پانی دیا جا سکے، لوگوں کو سہولت دی جا سکے، لوگوں کی معیشت ٹھیک کی جا سکے، لوگوں کو تعلیم بچوں کو دی جا سکے، بچوں کی صحت کا دھیان کیا جا سکے، ماں اور بچے کی صحت کا دھیان کیا جا سکے۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری مشہوری ہو۔ مشہوری کب تک ہوگی؟ جب دم نہیں رہے گا اور بستر مرگ پر پڑے ہوں گے۔ خیر اب بھی ہم نیم بے ہوشی میں ہیں اور اسی طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن ابھی شاید تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ بند ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا۔ ایک بات اور آئی، اور وہ یہ آئی کہ عبوری طور پر NFC کے جو ایوارڈ ہے اس پر نظر ثانی کر لیجیے۔ قانونی طور پر اور آئینی طور پر پاکستان نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے
جس کو نیشنل فائنانس کمیشن ہی کہا جاتا ہے، اس میں سہولتیں جو دے دی جائیں وہ واپس نہیں لی جا سکتی تا وقت کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہ ہو۔ اگر ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، ہمیں اپنے قرض اتارنے ہیں، اپنے نیوکلیئر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے فوج کے لیے سامان خریدنا ہے، یہ جو کل میر علی میں حملہ ہوا اور ہمارے نوجوان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کو بچانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مرکز تو مقروض سے مقروض تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صوبہ کے پی کے اب پیسے مانگتا ہے، بجلی چوری کرتا ہے، ٹکا کے چوری کرتا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے ان کو بجلی چوری کرنے کا۔ جتنی بجلی کراچی میں چوری ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ پیسے مانگتے ہیں، وہ تم کو نہیں آتی، وہ ایک خاص لفظ ہے، وہ نہیں آتا، باقی سب آتا ہے۔ اگر ہم پچھلے ہی بجٹ پر دیکھیں تو پنجاب نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ 115 ارب روپے کی پنجاب سے کٹوتی کا وعدہ کرتا ہے کہ اس میں سے دے دیں، وڈرا کر لیں۔ اسی طرح کے پی کے کا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جس پہ شوکت ترین نے تیمور جگڑا کو فون کیا تھا، اور وہ فون آ گیا تھا، باہر مارکیٹ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ وڈرا کر لو۔ اگر آپ وڈرا کر لیں گے کمٹمنٹ تو یقیناً مرکز بیٹھے گا، جب وفاق بیٹھے گا تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟ آپ نہیں بچ سکیں گے، آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیوں دشمنی رکھنا چاہتے ہیں؟ انہی سے ووٹ لیتے ہیں، انہی کو جوتیاں مارنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہوگا ایسا، 2-4 مہینے کی کھیل ہوگی پھر ساری، پھر لوگ آپ کی بوٹیاں نوچیں گے، اور اس قدر نوچیں گے کہ آپ کے پاس بچے گا کچھ نہیں، آپ ناقابل علاج ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا، آپ کی شکل نظر آئے گی، لوگ منہ موڑ لیا کریں گے۔ یہ حق حکمرانی ہی ہے، یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر جس طرح ہم ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت نے کی ہے، اگر اس کوشش کو تھوڑا اور آگے بڑھا لیا جائے، تھوڑی کرپشن کو روک لیا جائے، تو ممکن ہے ہمارے پاس کچھ سرپلس ہو جائے گا، یعنی جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے کچھ ارب روپے زیادہ ہم اکٹھے کر سکیں گے۔ وہ اس سے ہم قرض بھی اتار سکتے ہیں، اور اس سے جو بوجھ پڑتا ہے کسی طوفانی آفت کا یا کسی مسئلے کا، اس کا ہم اہتمام کر کے رکھ سکتے ہیں کہ ہم پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ اور وہ زمینیں جو تباہ ہوئی سیلاب سے، پچھلے سال کے بھی سیلاب سے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ ایسے میں جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ شوکت عزیز صاحب نے فوج کو کھڑا کر کے گلی گلی، محلے محلے، سڑک سڑک، مارکیٹ مارکیٹ ڈیٹا اکٹھا کروایا تھا، کسی کام نہیں آیا، ممکن ہے کہیں پڑا ہو۔ اب یہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ گھر گھر جا کے یہ دیکھا جائے کہ جو پرچون فروش ہے اس کے گھر کے اندر کس طرح کی فیسیلیٹیز ہیں، وہ کیسے گھر میں رہتا ہے، کتنے کے وسائل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو بل وہ ادا کرتا ہے بجلی کا، اس کو دیکھ لیا جائے، گھر کا اور دکان کا، اور اس طرح کی اور چیزیں اکٹھی کی جا سکتی۔ یہ جو ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہ اب ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ہر ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم پوری انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی اکٹھی کر سکتے ہیں انفارمیشن کہ ہم کس ہسپتال میں کس بیماری کے لیے، کس دوائی کے لیے گئے تھے۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی پاکستان میں اب، صرف ڈیٹا اکٹھا کر کے، ٹیبولیٹ کر کے، میز پہ رکھ کے ٹیکس لگانا باقی ہے۔ ایسے حالات میں میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا کہ 7,500 بلین ڈالر ہم نے قرض دینا ہے، اور ایسے میں کتنے نئے ٹیکس ہم لگا سکیں گے؟ نہیں لگا سکیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اپنے نظام کو۔ وہ جو تیل اور گیس کی قیمت ہے، آج منسٹر نے کہا پیٹرولیم کے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ
بجلی سردیوں میں سستی کر دی جائے تاکہ گیس کا پریشر کچھ کم ہو، اور جو بجلی کے ہم نے یونٹس لگائے ہوئے ہیں بڑے بجلی پروجیکشن پاور جنریشن کے لیے، وہ چلتے رہیں تاکہ ان کے بند کا ہم کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ نہ دیں۔ اور اگر لوگ بجلی استعمال کریں گے تو عادات بھی بدلیں گی، سہولت بھی آئے گی، کچھ قرض میں بھی کمی ہوگی، کچھ آمدن بھی بڑھ سکے گی، کچھ تیل کی کنزمپشن کم ہوگی، کچھ گیس کی کنزمپشن کم ہوگی، کچھ کھاد بن سکے گی، کچھ زراعت بہتر ہو سکے گی۔ جانے ہم یہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارا جو اخراجات ہیں سرکار کے، ان کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں کم کرنے کی کوشش کریں اور ہم وہ جو ریونیو اپنے جی ڈی پی کا ریشو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا گیپ کافی بڑا ہے۔ اس گیپ کو اگر کم کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم کچھ تھوڑی سی سہولت پیدا کر سکیں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو 100 برس کی بات ہے، تو 100 برس تو میری زندگی نہیں ہے، 100 برس تو کسی کی بھی زندگی اب نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ہوگی تو بڑا ہی اللہ والا ہوگا، بونس پر زندہ ہوگا۔ اس بیماری میں، اس کم خوراکی میں، اس ہوا میں، اس فضا میں، اس آلودگی میں زندہ رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا ہمسائے ملک میں ٹیکس کی کلیکشن کے نظام کو دیکھیں کہ وہاں امیتابھ بچن بھی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرے گھر پہ ٹیکس والے کڑکی کے آرڈر لے کر چھاپے مار رہے تھے۔ اگر امیتابھ کے گھر پہ چھاپا مار رہے تھے تو کیا یہاں کسی ایسے بڑے آدمی یا مشہور آدمی یا شاہ رخ خان جیسے آدمی کو گھر چھاپا کوئی مارنے کی جرت کرے گا؟ یہاں نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل وہ رائٹس موجود نہیں ہیں جو سروس کی پروٹیکشن کے لیے چاہیے۔ یہ ایک معاملہ تھا جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت شور ہے۔ فیصلہ غلط کیا کونسل کے ساتھ ملنے کا، مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ملنا تھا، شیرانی کے ساتھ ملنا تھا، کیا ہونا تھا، کیا نہیں ہونا تھا۔ میں آپ کو 8 مہینے پرانی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، نام بھی لوں گا تاکہ گواہی بھی رہے۔ یہ حامد ناصر چٹھا نے تجویز دی تھی، جن کا بیٹا ایبسکانڈر تھا جس کو پولیس پکڑنا چاہتی تھی، وہ 8 مہینے تو ان کے قابو نہیں آیا، اب وہ ایم این اے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ ایک جماعت ہے محمد خان جنیزی صاحب کی، جس کے وہ خود بھی صدر رہے، پی ایم ایل جے۔ پی ایم ایل جے کے پاس انتخابی نشان تھا، اور وہ 80-85 سال کا بوڑھا حامد ناصر چٹھا، جو پاکستان کا اسپیکر رہا، قائم مقام صدر رہا، وزیر رہا، پارٹی کا پریزیڈنٹ رہا، بہت امپورٹنٹ آدمی رہا، شریف آدمی ہے، اور اس کا بیٹا پی ٹی آئی کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھا، اس پہ گولی بھی لگی تھی وزیر آباد میں۔ اس شخص نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، چونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکے گی اور پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ 3 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ بات ہوئی۔ میں باقی ایک صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، میں انہیں رکھنا چاہتا ہوں ابھی، تاکہ بوقت ضرورت اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو ان کا نام لے لیا جائے، لیکن چٹھا صاحب بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، اور آگے جو کہانی ہے اس کے سارے کردار زندہ ہیں۔ تو انہوں نے اقبال ڈار، جو مسلم لیگ جنیجو کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بلایا اور یہ کہا کہ پارٹی کو ریوائیو کر کے رکھو، اس پوزیشن میں اس کے پاس انتخابی نشان ہو، اور کچھ لوگوں کو ٹکٹ دے کے الیکشن لڑا دو، پہلے وہ جیتے ہی ہارے، اور عورتوں کی لسٹ دے دینا۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کے علم میں اب شاید آ چکی ہو، لیکن جب یہ بات ہوئی تھی تو یہ بات بہت ہی محدود جگہ پر ہوئی ہے، اور یقیناً یہ بات پی ٹی آئی کے بانی کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے اقبال ڈار کو یہاں اسلام آباد میں بلایا، یہاں کہیں G8 پہ ان کا دفتر ہے پی ٹی آئی کا،
تو وہاں بیرسٹر گوہر صاحب نے ان سے ملاقات طے کی ہوئی تھی. وہ شریف آدمی 2 دن یہاں بیٹھا رہا. بیرسٹر گوہر کو فرصت نہیں ملی باقی معاملات سے کہ وہ یہ دیکھ سکے، سمجھ سکے کہ بات ہے کیا اور اس کی کتنی گہرائی ہے. وکیل پاکستان پینل کوڈ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پالیٹکس پڑھنی آسان نہیں ہوتی. پالیٹکس پڑھنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں. وہ دور دیکھتے ہیں، وہ پینل کوڈ کو نہیں دیکھتے، وہ سول سروسز پروسیجر کو نہیں دیکھتے، وہ CRPC کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ لا آف ایویڈنس کے چکر میں نہیں پڑتے. وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہمیں کہاں تک لے جائیں گے، کتنے کو برے ہوں گے، کتنے کو اچھے ہوں گے، اور ان میں مجھے اپنے لیے راہ کیا نکالنی ہوگی. اس اقبال ڈار صاحب نے 2 دن بیٹھنے کے بعد فون کیا کہ چٹھا صاحب یہ تو میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ تو مل ہی نہیں رہے. ان کو چائے پلا رہے تھے، کافی پلا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، رکھا ہوا تھا، ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. وہ 2 دفعہ شریف آدمی یہاں آیا اور خوار ہو کے چلا گیا، باوجود اس کے کہ میری اطلاع کے مطابق عمران خان نے کہہ رکھا تھا کہ ان کے ساتھ معاملے کو طے کر لیں. اور ایسا کیوں تھا؟ ابھی ایک اور بات اگلے چند دنوں تک سامنے آئے گی، آ چکی ہے، ذرا شور مچے گا، میں اس پر بھی بات آپ کے ساتھ کر دوں. یہ پارٹیوں کے ادغام کی بات ہو رہی ہے کہ پارٹیاں ضم کر لی جائیں. اگر PTI کو بلے کا نشان مل جائے اور اس کے انتخاب کو مان لیا جائے تو وہ ایک قانونی پارلیمانی جماعت کا رنگ اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو کچھ ایکٹس کرنے ہوں گے. اور ان میں سے ایک ایکٹ یہ ہوگا کہ وہ جو اتحاد تھا اس اتحاد کو ادغام میں بدل دیا جائے، گویا پارٹیاں مرجر کر جائیں، اور وہ کوئی جو بھی مرجر ہو اس کا ایک نیا نام دے دیا جائے. قمر دلشاد صاحب نے اس پر لب کشائی کی، میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. وہ ان دونوں الیکشن کمیشن کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے جب کہ میں واقعہ یہ آپ کو سنانے لگا ہوں. میں بذات خود چیف الیکشن کمشنر ارشاد حسن خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ 5 مسلم لیگیں اکٹھی ہو کر ایک بننا چاہتی ہیں چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں، کیا الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے؟ تو انہوں نے متعلقہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد 2 دن بعد مجھے یہ کہا اس کا ایک پروسیجر ہے، آپ اس پروسیجر کو پورا کر لیجئے، الیکشن کمیشن کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. ایک کمیٹی بنی، میں اس کمیٹی کا سیکریٹری تھا. ڈاکٹر خالد رانجھا برائے نام اس کے صدر تھے، اور اس کمیٹی میں منظور وٹو صاحب کی پارٹی، پیر پگارا صاحب کی پارٹی، جنیجہ صاحب کی پارٹی، ایک آدھ کوئی اور مسلم لیگ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی مسلم لیگ قائد اعظم. یہ 5 جماعتیں تو مجھے یاد ہے، میرے پاس وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. ایک فارمولا جیسے ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا، اور ہم نے وہ پیپر جو تھے وہ سبمٹ کروا دیے. الیکشن کمیشن نے ان 4-5 جماعتوں کو ایک جماعت میں اکٹھے ہونے کی اجازت دے دی اور اس کا ایک نام بھی تجویز کر دیا. پہلے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم لکھا جاتا تھا، یہاں کاف لکھی جاتی تھی، پھر انہوں نے اس کا نام صرف پاکستان مسلم لیگ رکھ دیا. یہ مسلم لیگ چودھری شجاعت صاحب کے جس کی صدارت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سابقہ لاحقہ نہیں رکھتا، یہ پاکستان مسلم لیگ ہی ہے، اور یہ ہو گیا. اب وہ رجسٹرڈ ہے، اس کا ایک نشان ہے، موجود ہے اپنی جگہ پر جماعت. سنی اتحاد میں جانا نہ جانا، کسی اور جماعت میں جانا نہ جانا، پیغام کا آنا نہ آنا، ٹھیک ہونا نہ ہونا، یہ وکیلوں کے ذریعے سارا کام ہوا ہے، اور وکیل ہی ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار ہے. یہ پولیٹیکل لوگوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے. اگر PTI نے پاکستان میں حکمرانی کا کوئی خواب مزید دیکھ رکھا ہوا ہے تو ابھی تو سو جائے. ابھی تو اس کے سونے کے دن ہے، رات تاریک ہے، اور تاریک رات میں سو جانا چاہیے. جب صبح ہوگی، نیا سورج نکلے گا، تو نئے سورج کے ساتھ جب آنکھ کھلے گی تو آنکھیں مسلتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن کے اس فارمولے پر ضرور عمل کریں
اور پھر ایک نئی کوشش کریں. لیکن یہ جو مجمع لگتا ہے اور اس مجمع کے نتیجے میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں میں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ اچھا ایسی کیمپین چلائی جائے کہ وہ جو میر علی میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہا جائے. ہم تو شہداء جرنیلوں کو نہیں چھوڑ رہے پی ٹی آئی والوں، تو کہاں آپ کرنل کی حد تک کے لوگوں کو چھوڑیں گے؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی فوج کو آپ پاکستان سے نکال نہیں سکتے، اور پاکستان کی فوج ہی ہے جو شرپسندی کو روکتی ہے، جو انتہا پسندی کو روکتی ہے، جو دہشت گردی کو روکتی ہے، جو مختلف چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے یا ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ یوں کر کے ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کے لیے سائڈ پہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر اب بھی آپ نے سبق نہیں سیکھا تو جلد سیکھ لیجئے، آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں آپ کے لیے، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، بچوں کے لیے، آنے والے ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اچھے دن دیکھنے نصیب فرمائے.